سکتے اچھا ہیں۔ کون سی ایسی جگہ تھی، ہم چونکہ آپ کی کتاب آئے گی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والوں کی جہاں پہ آپ کو بڑی آپ کی کیفیات ہی مختلف ہوگی، آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، یا کسی ایسے مزار پہ یا کسی ایسے مقبرے پہ جب حاضری دی، یا چونکہ آپ نے ہم شور قرآن پڑھا، آپ کو چیزیں بھی یاد ہوں گی، تو کون سی ایسی جی، جگہ تھی جہاں دو پہ جگہ تھی۔ پہلی جگہ تو تھی جب میں ظاہر ہے جب آپ فلسطین جاتے ہیں تو آپ کی جو پہلی ترجیح ہوتی ہے، جو سب سے جو پہلا ہوتا ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ میں جو میری فیلنگ تھی، خاص طور پہ وہ جگہ جس کو آپ لوگ گولڈن ٹومب کہتے ہیں یا قبۃ الصغریٰ کہتے ہیں، اکثر ہم لوگوں نے تصویر میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سنہرا گنبد ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ گنبد کی اہمیت کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے۔ اس گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، بہت بڑی چٹان۔ اچھا، تو اس چٹان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو براق نے اس چٹان پر پڑھ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف جست لگائی تھی۔ جی جی جی، تو وہ چٹان جب براق اڑا تو وہ چٹان نے بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، تو وہ چٹان جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ تو چٹان آج بھی ایسے کھڑی ہے، ابھی بھی وہاں پہ ہے، وہیں پہ اور ایسے کھڑی ہے، اور اس کے نیچے خلا ہے، اور وہ جو تصویروں میں نظر آتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ اور وہی چٹان اصل میں فساد کی جڑ ہے۔ یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جس کو ہم ہیروڈس ٹیمپل کہتے ہیں، اور ان کا جو سینٹر پیس تھا وہ یہ چٹان تھی۔ تو یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر انسانیت کی ابتدا کی تھی وہ چٹان سے کی تھی۔ جنت سے جب حضرت آدم کو اتارا گیا تو وہ اس چٹان پر اترے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اسی چٹان کے اوپر ان کا تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ سے متعلقہ چیزیں تھیں۔ پھر ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو ان کو اس چٹان پر لٹایا، اس لیے اس کو وہ مروہ بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا مروہ جو ہے وہ مکہ میں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ، لیکن یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مروہ وہاں ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہی وہ فساد کی جڑ ہے، اور اسی چٹان کو وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کا سینٹر پیس بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اسی کے گرد وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کی جو لڑائی چل رہی ہے، یہی وہ چٹان ہے جو اب یہ ساری بنیادی جو چپکلش ہے، یا آپ کہہ لیں کہ فساد کی جڑ ہے۔ لیکن کتنی واضح نشانی ہے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کہ جو چٹان ہے وہ بھی معلق ہے، اس سے معلق ہے، اور معلق کس وجہ سے یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے پھر بھی۔ اور اس کے نیچے ایک خلا جو پیدا ہوا، وہاں آج کل انہوں نے وہ ایک کمرہ سا بنا رکھا ہے جہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ابھی کس کے قبضے میں ہو؟ ابھی وہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے یہ وہ اصل میں اس جو احاطہ ہے مسجد اقصیٰ کا، اس کا حصہ ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جو پیچھے جو ہے وہ بلیک جو نظر آتی ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ گولڈن ٹیمپل نہیں، یہ مسجد اقصیٰ اصل میں یہ ہے کہ یہ پورا احاطہ جو ہے، اس پورے احاطے کا نام اقصیٰ ہے، جس کو حرم شریف بھی کہتے ہیں، اور جس کو یہودی جو ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پورا احاطہ، یہ اس کا رقبہ تقریباً 37 ایکڑ ہے۔ تو یہ پورا رقبہ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو جو مسجد نظر آتی ہے ہمیں، جس کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کا نام اصل میں مقامی نام جو ہے وہ قبلی مسجد ہے۔ قبلی مسجد، ہاں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، اس لیے اس کا نام انہوں نے قبلی مسجد رکھ دیا۔ یا اس کا دوسرا نام مسجد عمر ہے، جو جب حضرت عمر وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کس جگہ جو ہے وہ صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کی جو ہے وہ امامت کرائی تھی،
تو انہوں نے پھر اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس جگہ پہ نماز پڑھی. تو وہاں پہ پھر جو عبد المالک بن مروان تھا اس نے وہاں مسجد بنا دی جس کا نام مسجد عمر ہے، اور اسی کو عرف عام میں مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. لیکن وہ مسجد اقصیٰ فساد کی جڑ نہیں ہے، وہ جو مسجد ہے فساد کی جڑ وہ چٹان ہے. آئی تھنک بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات ویک نہیں ہے. اکثر لوگ یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جنگ آئی اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب چونکہ آپ نے ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے اور ہم نے بھی تھوڑا بہت اس کو پڑھا ہوا ہے، جب آپ انٹر ہو رہے تھے مسجد اقصیٰ میں اور جب آپ مقامات دیکھ رہے تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ امامت کرائی، پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ کیا اس وقت کی آپ کے تاثرات تھے، فیلنگز تھیں اس موقع؟ بڑی میں جب اترا آپ بتا رہے ہیں نا تو میں آپ کی فیلنگ سے نا اب شاید آپ لفظوں میں نہ بتا سکتے، بٹ مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ. میں جب ایئرپورٹ پہ اترا، اپنا جو ہے تل ابیب ایئرپورٹ جس کا نام بن گوریان ایئرپورٹ ہے، وہ ایک ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ اترا تو وہاں سے ہمیں جو ٹیکسی ڈرائیور ملا، میری کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے، وہ لدھ کا رہنے والا تھا. لدھ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہے دجال کا پیچھا کرتے ہوئے جائیں گے اور اس کو اس مقام پہ جا کے پکڑیں گے اور وہاں جا کے اس کو قتل کریں گے. اور وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ لدھ کے ایک قصبے میں واقع ہے، تو وہاں وہ آپ کو جگہ بھی موجود ہے، وہاں وہ کنواں بھی موجود ہے جس میں اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش لٹکائیں گے. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں وہ لطف بھی دکھایا. پھر جب میں یروشلم کی طرف آ رہے تھے تو میں ساری رات جو ہے اس مسجد کے بارے میں سوچتا رہا، میں سویا نہیں. تو دوسرے دن صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مسجد میں گئے تو بڑی ہی خوبصورت فیلنگ تھی، بہت ہی. میں نے ایسی فیلنگ جو ہے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کی. آئی ایم سوری ٹو سے، جب ہم مکہ جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں تو ان ظالموں نے ان مقامات کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ کو ہوٹلوں کے جنگل کے اندر جو ہے نا 2 مسجدیں نظر آتی ہیں. آپ کو وہ جو اگر ہمارے اندر یہ نہ ہو کہ یہ حرم پاک ہے اور یہ مدینہ ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، تو وہ آپ کو فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ وہ ہوٹل کے جنگل ہیں، عمارتوں کے جنگل ہیں، انہوں نے ہر نشان ہر چیز مٹا دی ہے. تو ان کے درمیان آپ کو 2 مسجدیں نظر آتی ہیں اور ان مسجدوں میں جا کے آپ کو فیلنگ لگتی ہے. لیکن یروشلم بڑی ڈیفرنٹ جگہ ہے. یہاں آپ کو وہ پرانی، جب آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں، پتھر کی بنی ہوئی گلیوں سے، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ اس دور میں ہیں. وہاں آپ کو جو ہے حضرت مریم کا مکان بھی نظر آتا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی. وہاں جو ہے وہ جگہ بھی آپ کو نظر آتی ہے جہاں بابا فرید نے چلا کاٹا تھا. اور تو جب ہم مسجد کے اندر میں داخل ہوا تو گولڈن ٹیمپل کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ملازم تھا جو صفائی کر رہا تھا، وہ پچھلے 40 سال سے اس کی صفائی کرتا ہے. تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ 40 سال سے ادھر جو ہے وہ صفائی کرتا ہے اور ملازم ہے، اور بس اس کا اوڑھنا بچھوڑنا ادھر ہی ہے. تو اس وقت میں سٹن ہو گیا جب اس نے کہا کہ ڈاکٹر تم یہ جانتے ہو یہ جگہ کیا ہے؟ اس نے گولڈن ٹیمپل کی طرف اشارہ کیا. یہ جو چٹان ہے نا، یہ جنت تک جانے کا سب سے چھوٹا راستہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت پہ گئے تھے. تو میری جو اس وقت کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہ واقعی جنت تک جانے کا جو ہے وہ سب سے چھوٹا راستہ ہے وہ جگہ. کیا بات ہے. آپ کی کیفیت کیا ہوگی، ہم اپنی کیفیت یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے ہیں آپ کو سننے کے بعد. اور یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے ایسے مقامات پہ جانے. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کے لیے؟ پاکستانیوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ سفر کریں، چیزوں کو دیکھیں،
اور اپنی تاریخ سے جو ہے وہ وابستہ رہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پارینہ را، کہ اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو ماضی کے ان گزرے ہوئے قصوں کو بار بار پڑھا کرو. تو یہ ہماری تاریخ جو ہے یہی ہمارے حال سے گزرتی ہوئی ہمیں اپنے مستقبل کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری تاریخ ہی ہمارے مستقبل کا آئینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو ہمیں تاریخ اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ تاریخ ہے، ہمیں تاریخ اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ اگر اچھی تاریخ ہے تو اس پہ فخر کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف دہ تاریخ ہے جیسے 71 کا واقعہ ہے یا دوسرے واقعات ہیں، تو اگر تکلیف دہ اور تلخ تاریخ ہے تو وہ اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ آپ کے دل کے سینے کے داغ جو ہیں وہ تازہ رہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو.